السلام علیکم علامہ صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت والا؟ خیرت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے۔ محترم ناظرین، علامہ فصیح اللہ صاحب جو ہیں، سید فصیح اللہ شاہ مفتی صاحب، یہ عالم دین ہیں، ان کا تعلق ہندوستان سے ہے اور یہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ میرا اندازہ یہی ہے کہ یہ مناظرہ ارینج کرنے کے لیے اور مناظرہ کے موضوع پہ توافق اور شرائط پہ توافق کے لیے تشریف لائیں۔ یہی ہے حضور والا، صحیح عرض کیا میں نے؟ علامہ صاحب، میں پاکستان سے ہوں اور اچھا آپ کے اسسٹنٹ صاحب نے رابطہ کیا تھا کہ آپ سے گفتگو ہو جائے، تعارف ہو جائے۔ جی تو سر، آپ نے شاید ڈبیٹ دیکھی ہوگی، اس اقبال کے ساتھ میری بھی ڈبیٹ ہوئی جی اور آپ کی ڈبیٹ بھی میں نے دیکھی تھی۔ بہت عمدہ رہی آپ کے سوالات اور آپ کے جوابات۔ ایک ایتھیسٹ ویو کے پر جو آپ نے اعتراضات کیے بہت بہترین تھے۔ تو الحمد انہوں نے کہا، عثمان صاحب نے، کہ اس حوالے سے اگر آپ اور علامہ صاحب کا تعارف ہو جائے اور اگر کسی موضوع پر ڈیبیٹ طے ہو سکے تو پھر ڈیبیٹ بھی ہو جائے۔ تو 10-15 منٹ میں دیکھتے ہیں کہ مطلب ہماری اور آپ کی کیا گفتگو ہوتی ہے اور کیا طے ہوتا ہے۔ جی میں بڑی آپ اچھی کو بات ہے۔ بتاؤں کہ شاید آپ نے، آپ کے اسسٹنٹ نے میری آئی ڈی دیکھی ہوگی، فیس بک اور یوٹیوب۔ جی جی تو میں الحاد پہ کام کر رہا ہوں، رد الحاد پہ۔ جی سر، شیعہ سنی اس طرح فرقوں کے حوالے سے میں اس سے بہت زیادہ اجتناب کرتا ہوں۔ جی تو پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ شیعہ یا سنی کا جو بھی ٹاپک ہے اس پہ میں بات چیت سے گریز کرتا ہوں۔ اگر آپ اور آپ کی ٹیم بات کرنا چاہے تو اس کے جو ایکسپرٹ ہے یا جن کا شوق ہے، ذوق ہے، دائرہ ہے، ان سے بات چیت کرے۔ مجھے بہت سارے گروپوں میں لیا جاتا ہے کہ آپ بات چیت کریں اہل تشیع کے ساتھ، لیکن میں اس سے لیفٹ ہو جاتا ہوں، نکل جاتا ہوں، کیونکہ صحیح میری دعوت کا جو دائرہ ہے وہ اسلام ہے اور رد الحاد ہے۔ صحیح، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے، لیکن اگر وہ ملحد ہے اور مذہب پہ یقین نہیں کرتا تو میں اسے بات چیت کرتا ہوں۔ جی اگر الحاد کے دائرے میں کوئی عقیدہ اہل تشیع کا ہے یا مسیحیوں کا ہے یا کسی بھی مذہب کے پیروکاروں کا ہے، مذہب سے ریلیٹڈ ہے لیکن وہ الحاد کی طرف بہت زیادہ قریب ہے، تو پھر اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے حضور؟ جی، میں اہل سنت والجماعت ہوں۔ آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں؟ جی، میں اہل سنت والجماعت دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن رد الحاد کے دائرے میں آ کر میں بغیر کسی فرق کے، چاہے بریلوی ہو، اہل دیکھیں، حدیث ہو آپ کو تو اور اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ شیعہ ملحد نہیں ہے، اور شیعوں کے علاوہ اس امت میں کوئی موحد بھی نہیں ہے۔ اگر آپ رد الحاد پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اس طرح آپ سے گفتگو نہیں کر سکتے کہ ہم آپ کے لیے خدا ثابت کریں، اللہ ثابت کریں، کیونکہ آپ اللہ کے وجود کا معترف ہیں، آپ اللہ کے وجود کے مقر ہیں۔ لیکن الحاد کے موضوع پر آپ سے یہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ آپ کے ہاں جو آپ کہتے ہیں نا، آپ اہل سنت ہیں، آپ کے ہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات مروی ہیں، اس تعلیمات پہ آپ خود فرقہ دیوبندیہ، فرقہ بریلویہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، اس پہ ایمان نہیں رکھتے۔ آپ کہتے ہیں آپ اہل سنت ہیں، لیکن جو سنت اللہ کے متعلق آپ تک پہنچی ہیں، وہ آپ ان پہ ایمان نہیں رکھتے، اور اس کو یا تو ریجیکٹ کرتے ہیں، یا تو چھپاتے ہیں، یا اس کی ایسی تعویل کرتے ہیں جو تعویل بنتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے آپ لوگ جماعت اہل حدیث کے نزدیک، سلفیوں کے نزدیک، آپ لوگ اسماء و صفات کے منکر ہیں اور آپ لوگ مشرک ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اور وہ آپ کو مشرک کہتے ہیں، اور آپ الٹا ان کو مشرک کہتے ہیں مجسم کے عنوان سے، اللہ کے وجود کے متعلق۔ اور جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہم جو ہیں توحید کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے سب صفات کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے وجود کے معاملے میں کہ اس کا وجود ہے، یہ سب کے سب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے اخذ کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس، آپ کے ذخیرہ احادیث میں ایک حدیث موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے وجود کو ثابت کیا ہو۔ ٹھیک ہے؟ آپ کے ذخیرہ احادیث میں جو احادیث ہیں توحید کے معاملے میں، اس پہ آپ اس کو چھیڑتے ہی نہیں، اس سے عوام سے چھپاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں جو ہیں احادیث اہل بیت علیہ السلام سے جو ہمیں پہنچی ہیں، وہ اتنے عقل اور شعور اور دقیق عقلی مباحث کے اتنے موافق ہیں کہ اس جیسا دنیا میں کہیں نہیں ملتا، آپ یعنی کسی بھی مکتب میں بھی نہیں ملتا۔ جو توحید فلاسفہ کا ہے، جو توحید دوسرے مکاتب فکر کا ہے، اس میں شرک بکثرت پایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں اللہ اس موضوع پہ کہ آپ کے پاس جو ذخیرہ احادیث ہے، آپ اس احادیث کو فالو نہیں کرتے، آپ اشعری ہیں، ماتوریدی ہیں، آپ اشعری ماتوریدی، آپ لوگوں نے شیعوں سے مباحث توحید چوری کیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جیسے ابھی شمائل صاحب کا جو مناظرہ ہوا تھا، اس کے بعد میں نے فوراً کہا تھا، بیان دیا تھا کہ یہ جو ہیں، یہ مباحث شیعوں سے انہوں نے چوری کی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے اپنے اکابر جو ہیں، میں نہیں کہتا کہ شمائل نے چوری کیا یا فخر رازی نے چوری کیا، ان کے اکابر نے اس پہلے زمانے سے
یعنی ابو الحسن اشعری کے زمانے سے ان لوگوں نے شیعوں سے یہ مباحث چوری کی ہوئی ہیں، اور کچھ چوری نہیں کیا. جن مباحث میں انہوں نے چوری نہیں کی اس میں بری طرح پھنس گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رویت ہے، اللہ تعالیٰ اپنا پیر جہنم میں ڈالتا ہے ان مباحث میں. مثلا آپ کہتے ہو نا کہ اللہ کے علاوہ اور بھی قدیم موجود ہے، اللہ اور کہتے ہو کہ کلام نفسی ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ شر بھی اللہ کی جانب سے ہے، شر بھی اللہ کی جانب سے ہے. یہ باتیں جو آپ کہتے ہو نا، یہ بالکل سراسر یہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے تعلیمات کے خلاف ہیں، اور عقلی دلائل کے خلاف ہے، اور آپ اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے. اور آپ خوش قسمت ہو کہ ملحدین کو، ایتھیسٹوں کو آپ کے ان کے عقائد کا پتہ نہیں ہے، وَإِلَّا وہ آپ کو پوری طرح پھنسائیں گے. جی سر، اب بات کریں. جی علامہ صاحب، آپ کی بات میں نے بہت بغور سنی، لیکن اگر آپ اس دائرے میں کام کریں اور ریسرچ کریں تو ہم چونکہ یہاں سے منسلک ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سے مذہب کا شخص الحاد کی طرف گیا، یا کون سے فرقے کا آدمی الحاد کی طرف گیا، یا الحاد سے کون سے مذہب کی طرف کون لوٹا ہے. تو اس کا اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اور اب تک ہمارا تجربہ ہے، تو اہل تشیع کے طبقے سے اکثر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو تھوڑا سا تعلیم یافتہ ہو جاتی ہیں تو وہ الحاد کی طرف بہت تیزی سے چلے جاتے ہیں. جب ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ اہل تشیع کا جو مذہب یا ان کا جو تصور ہے تو وہ اس سے بہت زیادہ نالا ہوتے ہیں. یعنی وہ منطقی طور پہ یا سائنسی طور پر اس کو قبول کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دے دوں، ایک مشہور شخصیت ہے آپ کے امریکہ میں ہے، دانیال حقیقت جوں. یہ پہلے اہل تشیع تھے، اب اہل سنت بن گئے ہیں اور ڈیبیٹ کرتے ہیں فیمینسٹ کے ساتھ اور دیگر مذاہب کے ساتھ، خصوصاً ملحدین کے ساتھ. تو اب تک ہم نے جتنے نوجوانوں کو دیکھا، اگر کسی مسلم دنیا سے اگر الحاد کی طرف گئے ہیں تو اس میں اہل تشیع کی کثرت ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو اہل تشیع کا جو مذہب بتایا گیا ہے وہ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الحاد یعنی صرف وجود خدا یا خالق کا انکار نہیں ہے، بلکہ آپ اگر اس کی اصطلاح میں جائیں گے اور لغت میں جائیں گے تو الحاد وجود خدا کے انکار کا بھی نام ہے. اور الحاد فی الاسماء، قرآن کریم خود یہ ٹرمینالوجی استعمال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اللہ تعالیٰ کے افعال کو اس طرح نہ ماننا جس طرح کے قرآن و سنت میں ہیں، اس کو بھی الحاد کہا جاتا ہے. تو میری اور آپ کی اگر گفتگو ہو سکتی تو آپ نے سب سے پہلے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ نہیں پیش کر سکتے ملحدین کے خلاف، لیکن بات یہ ہے کہ میں اہل تشیع کی بات تو نہیں کروں گا. میں اگر آپ سے بات چیت کرنا چاہوں گا تو میں توحید کے تصور پر کرنا چاہوں گا. جہاں تک میرا مطالعہ ہے، یعنی آپ کے طبقے کے جو تصوری توحید ہے تو وہ قرآن کریم کے تصوری توحید سے بالکل ہٹ کر ہے. چاہے وہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہو، توحید فی الذات ہو، یا توحید فی الصفات ہو، یا توحید فی الافعال ہو، جو بھی ہو. تو اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اسی طرح ماننا جیسے کہ قرآن کریم نے بتایا. قرآن کریم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کا تصور دیا اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر، اللہ تعالیٰ کے افعال پر، تو اسی کو ہم اسلام کہیں گے، ایمان کہیں گے. اگر کوئی شخص قرآن کریم کے مطابق توحید کو نہیں مانے گا، اللہ کی ذات کو نہیں مانے گا، اللہ کی صفات کو اس طرح نہیں مانے گا، تو ہم اس کو الحاد فی التوحید کہیں گے، الحاد فی الاسماء اور الحاد فی الصفات کہیں گے. یہ تو تب پتہ چلے گا کہ جب میری اور آپ کی ڈیبیٹ ہوگی اور موضوع طے ہوگا. تو میں سب سے پہلے آپ کو دعوت دیتا ہوں، بلکہ اگر آپ اتفاق کریں گے تو توحید کے تصور پر بات کر لیتے ہیں کہ کیا آپ توحید کو اس طرح مانتے ہیں جیسے کہ قرآن کریم ہمیں دعوت دیتا ہے، یا توحید کا جو تصور ہے آپ کے نزدیک وہ الحاد فی التوحید ہے، الحاد فی الاسماء و ذات ہے. تو میرے خیال میں تو یعنی میں آپ سے اگر بات چیت کروں گا تو وہ الحاد کے دائرے میں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے وجود کے بارے میں اگرچہ آپ الحاد کے شکار نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کیسی ہے
اور آپ کے ہاں کیسے مانے جاتے ہیں, کیسے ایمان رکھا جاتا ہے, یا اس میں کوئی شرک کا تصور ہے یا نہیں ہے, تو میرے خیال میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کہ آپ اس میں قرآن کریم اور سنت کے مطابق ہے, یا یہ ہے کہ اس میں الحاد کے شکار ہے, یلحدون فی اسمائہ, الحاد فی الاسماء اور الحاد فی الصفات کے شکار ہے. اگر اس پر آپ بات چیت کرنا چاہیں گے تو وقت وغیرہ طے کر لیں گے, شرائط طے کر لیں گے, ابھی لیکن بات اگر کرتے اس ہیں. میں نہیں کریں تو پھر میرے خیال میں کوئی ہمیں روایات پر اور ہمیں واقعات پر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں 1300-1400 سال گزر چکے ہیں, امت کو سوائے تفرق کے نفرت کے نہیں ملا, اور میرے خیال میں میرے اور آپ کے ڈبیٹ سے بھی کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہوگا. دیکھیں شیخ صاحب، آپ نے جو کہا نا کہ شیعہ نوجوان بہت سارے ملحد ہو رہے ہیں، یہ بالکل آپ کی بات جھوٹی ہے. یہ آپ کی بات غلط ہے. ہم جو دیکھ رہے ہیں، آپ نے دانیال حقیقت جو کی بات کی، وہ ملحد نہیں ہوا. وہ ایک سیکولر شیعہ فیملی سے آتا ہے، اور سیکولر شیعہ فیملی سے اس نے کبھی شیعہ علماء کے ساتھ شیعہ کتب اس نے پڑھا نہیں ہے، اور وہ وہابیوں کے ہاتھوں چڑھ گیا اور وہ وہابی بن گیا. ٹھیک ہے نا؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا فیملی بالکل پریکٹسنگ نہیں ہے. اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ کچھ سال پہلے اس کی بہن، اس کا ہمشیرہ جو ہے، اوور ڈوز کر کے، وہ کالی ایک کوئی آدمی تھا، وہ اس کا بوائے فرینڈ، اس کے ساتھ کالا افریقن، اس کے ساتھ اوور ڈوز کر کے وہ مر گئی، اور پھر اس کے جنازے کو اس نے دریا میں، سمندر میں ڈال دیا. اس کا جنازہ کبھی نہیں ملا. اور یہ آپ کسی شخص سے پوچھے نا، اور اس کے علاوہ اس کو بھی ابھی تانے لگ رہے ہیں کہ وہ واقعاً شیعہ ہے. ابھی وہ واپس اس کو ایسی باتوں کا شک ہو گیا ہے کہ مذہب اہل سنت میں باتیں غلط ہیں. تو ابھی اس کو جتنے تانے لگ رہے ہیں اہل سنت، ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہابی حضرات اور آپ کے جتنے انگلش زبان میں پروگرام کرنے والے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ رافضی بن گیا. تو یہ دانیال کے متعلق. لیکن ہم جہاں دیکھتے ہیں نا، کیوں آپ اتنی آپ بد بیانی سے اور غلط بیانی سے اور سب کے سامنے بیٹھ کر اتنی آپ خود کہتے ہیں آپ الحاد پہ کام کر رہے ہو، اتنی جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیں اویس اقبال ملحد ہے، وہ شیعہ تھا یا عمری تھا؟ حارث سلطان شیعہ تھا یا عمری تھا؟ یہ جو بڑے بڑے نام ہیں آپ کے، جو ساحل ایکس مسلم ہے، ہندوستان پاکستان کے جو بڑے، یا مثلا ڈاکٹر ہیں آپ کے، اس کا نام ہے ڈاکٹر عورت ہے، میں نام اس کی ابھی بھول گیا، ابھی نام آ جائے گا میرے ذہن میں. وہ بھی عورت، وہ یہاں ہمارے پروگرام میں بھی آئی تھی. یہ لوگ، یہ سب کے سب آپ کے اہل سنت سے یہ ملحد بن گئے. اور آپ کے یہ ڈاکٹر فراز صدیقی ہے، یہ بھی ابھی ملحد بن گیا. یہ بھی اہل سنت کے شاخوں میں سے اس کا تعلق تھا، یعنی قادیانی مذہب سے اس کا تعلق تھا، جو آپ کے مذہب کا ایک آف شوٹ ہے، آپ کے مذہب کا ایک شاخہ ہے. اب جہاں تک اللہ کے صفات کا متعلق ہے جو قرآن مجید میں ہے، یہ دیکھو لوگوں، یہ کہتے ہیں کہ حدیث پہ بات نہیں کریں گے. جی میں نے ان کو جو بات کہی ہے کہ آپ یا تو یہ حضرت وہابی ہیں، سلفی ہیں، ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں اشعری ہوں، ماتوریدی ہوں. آپ ماتوریدی ہیں کیا اہل حدیث ہیں؟ جی اشعری ماتوریدی. اشعری ماتوریدی ہیں، اہل حدیث نہیں. اگر آپ واقعاً اشعری ہیں تو دیکھیں قرآن میں کوئی ایسا اللہ کا صفت نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کون سے آپ کے ذہن میں کون سی غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے نا؟ توہم ہے. ابھی اس کا ذکر کریں، وضاحت کریں. میں آپ سے پوچھوں گا کہ کون سا اللہ کا صفت ہے کہ اشیاء اس کا منکر ہیں قرآن مجید میں؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا، کہ آپ کے مذہب میں، دیکھیں میں نہیں کہتا شیعہ سنی ڈیوائڈ پہ بات کرتے ہیں. الحاد سے متعلق آپ کے جو عقائد ہیں بالکل کفری ہیں. آپ تو ایک جبری ہیں. اہل سنت کے جتنے مکاتب ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہیں، چاہے اشعری ماتوریدی، سب جبری ہیں. جبر سے کیا لازم آتا ہے؟ جبر سے لازم آتا ہے ابطال کتب و ابطال ارسال رسول، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے کتب انزال کیے ہیں اور جتنے رسول بھیجے، یہ سب بے فائدہ. آپ کے مذہب کے مطابق سب شر خدا کی جانب سے، یہ آپ کا عقیدہ. اور اس کے علاوہ آپ کے مذہب میں جو باتیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہیں کہ پیغمبر نے خدا کو دیکھا، خدا کرسی پہ بیٹھا تھا، کرسی سے آواز نکل رہی تھی، اس کا پیٹ اتنا بڑا تھا، کرسی کو 4-5 جانوروں نے اٹھایا ہوا، حملے عرش جو ہیں جانور ہیں.
اور وہ کبھی اوپر جاتا ہے، کبھی نیچے آتا ہے، کبھی دوڑتا ہے، کبھی لیٹتا ہے، اس کے لمبے لمبے ناخن ہیں، اس کے کئی ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے نا، کئی آنکھ ہیں. یہ جو ہیولا ہے، جو ڈانچہ ہے، ایک بھوت، ایک توہمی بھوت، ایک گاڈزیلا، آسمانی گاڈزیلا پہ، جس پہ آپ کے احادیث میں اور آپ خود کا اشاعرہ کا اس پہ اعتقاد نہیں ہے. اور اسی وجہ سے اہل حدیث آپ کو مشرک کافر کہتے ہیں. آپ اسماء و صفات کے، اسماء کے آپ منکر ہیں اپنے مذہب میں. آپ اپنے مذہب میں اسماء و صفات کے منکر ہیں، ہمارا یہ ادعا ہے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں شیعہ اسماء و صفات کے منکر ہیں، ابھی میں نے کبھی نہیں سنا یہ تہمت شیعوں پر کہ شیعہ جو ہے قرآن مجید میں اسماء اللہ کے منکر ہیں. ذکر کریں مثلا کون سے اسم کا ہم منکر ہیں بھائی؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات جو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے کہا کہ ہم شیعہ روایات ایتھیسٹ کے خلاف پیش کر سکتے ہیں. اہل سنت والجماعت کے پاس کوئی بھی روایت ایسی نہیں جو ایتھیسٹ کو دکھا سکے. ابھی قریب میں اویس اقبال کے ساتھ ایک علامہ زرق نقوی صاحب ہے، ان کی ڈیبیٹ ہوئی. اب اویس اقبال صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بھائی خدا نے کائنات کیسے بنائی؟ تو وسیع اللہ علامہ صاحب، صاحب وسیع بڑے اللہ صاحب فخر کچھ سے حیا فرما کریں. رہے ہیں. وسیع اللہ صاحب حیا کریں، حیا کریں، عوام سے حیا کریں، حیا کریں عوام سے، حیا کریں عوام سے، تھوڑا سا حیا کریں. ایسے غلط بیانی آپ سمجھتے ہیں لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا کہ آپ دو کے دلی سے کام لے رہے ہیں؟ دیکھیں اگر یہ غلط بیانی ہے تو وہ کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں خود بھی دیکھ چکا. میں ہنسا نہیں، ہوں کہ آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی علامہ کہتا ہے کہ آج تک مولوی نے یہ نہیں کہا کہ خدا نے کائنات کیسے بنائی، اور ایک علامہ کہتا ہے کہ میری روایت، شیعہ روایت میں یہ روایت موجود ہے کہ خدا علی علی کہتا رہا، کائنات بنتی رہی. آپ خود یہ سوچ لیں کہ اگر کوئی شیعہ اب نوجوان تعلیم یافتہ یہ روایت سنے گا تو وہ یار تشیع کا مذاق ہی اڑائے گا یہ کوئی بیچارہ، حدیث دیکھیں، اور اس کا ہمیں ایمان بھی ہنسی جائے اس گا. بات پہ آ رہی ہے. ایسی دیکھیں باتیں ہم کیا لوگوں کو بتائیں گے؟ دوسری بات یہ ہمیں کہ آپ نے کہا کہ ہم کون سے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے منکر ہیں. علامہ صاحب دیکھیں، جب یہ ہماری ڈیبیٹ ہوگی نا تو پھر میں آپ کی کتابوں سے آپ کی روایت پیش کروں گا، اور آپ کے کلامی کتب سے آپ کے عقائد جب پیش کروں گا مثلا تو نمونے کے اس طور میں پہ میں پیش پھر کریں. آپ ابھی کو نمونے پوچھوں کے گا کہ طور پہ ایک دو آپ پیش کریں نا. بتائیے کہ قرآن و سنت کا تصور توحید اور تصور اسماء و صفات کیا ہے. آپ نے کہا آپ جبریہ ہے، تو بھائی اگر آپ ہمیں جبری کہتے ہیں، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ الحاد فی الاسماء و صفات کے شکار ہے. بات جبری ہے یا قدری ہے یا ماتوریدی ہے یا اشعری ہے یا شیعہ ہے، یہ تو سب کلامی فرقے ہیں. آپ کلامی فرقوں کی طرف نہ جائیں. میں نے کہا میری جب آپ سے گفتگو ہوگی تو وہ الحاد کے دائرے میں ہوگی، کلامی فرقوں کے بارے میں نہیں ہوگی. کلامی فرقے تو یہ تو صدیوں سے ہیں، اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہے کتابوں میں. آپ کی کتاب کلام کی موجود ہے، قدریوں کے موجود ہے، معتزلہ کے موجود ہے، ہمارے موجود ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ باتیں خامخواہ دہرانا، اس میں ہم تحقیق کر سکتے ہیں آپس میں. اگر آپ کہیں کہ ہم کسی مسئلے کی تحقیق کریں اور ایسی تحقیق ہم مشترکہ پیش کریں کہ جس سے ہمارے نوجوان ایتھیسٹ نہ بنے، مذہب سے بیزار نہ ہو، تو وہ ہو سکتا ہے. پھر ہم کلامی مباحث آپس میں کر لیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر پبلک فگر نہیں بنائیں گے، پبلک کے سامنے نہیں، وہ ہماری اپنی تحقیق کے دائرے میں ایک بات ہوگی. لیکن اگر آپ عوامی ڈیبیٹ کرنا چاہیں گے تو میں تو الحاد کے دائرے میں یہی کہوں گا، اور میں کہہ چکا ہوں کہ جب میری اور آپ کی ڈیبیٹ ہوگی الحاد فی الاسماء اور الحاد فی الصفات، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے باقاعدہ طور پر یعنی شکار ہیں اور اس میں مبتلا ہیں. تو جب میں آپ سے آپ کی روایت پیش کروں گا اور کلامی کتابوں سے عقائد پیش کروں گا اور اس پر پھر قرآن کریم کی آیات پیش کروں گا، پھر میں آپ سے سوال کروں گا کہ علامہ صاحب آپ بتا دیجئے کہ قرآن کریم ہمیں توحید فی الاسماء و صفات کا کیا تصور دے رہا ہے، اور آپ کی کتابیں اور آپ کا عقیدہ یہ تو بالکل الحاد ہے، یلحدون فی اسمائہ. جی ابھی اب میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں انہوں نے خود شروع میں آئے تھے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں نے آپ کا ڈیبیٹ دیکھا ملحدین کے ساتھ، آپ نے بہترین سوالات کی بہترین دلائل دی. اس نے خود بولا. اور پھر کہتے ہیں کہ شیعہ، دیکھیں شیعہ یہ الحاد کے شکار ہیں. اس کی مثال کس کا دیتا؟ کہتا علامہ فلانی. وہ علامہ فلانی، اس کو سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی قرآن کا سورہ بھی نہیں آتا.
اس کو قرآن میں صرف سورہ وہ نماز کیسے پڑھتا ہے اللہ جانتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ الحمد کے علاوہ باقی وہ قرآن کا کوئی سورہ آپ کو پڑھ کے نہیں دیکھ کے نہیں پڑھ کے سنا سکتا، ٹھیک ہے نا، جس علامے کی آپ بات کر رہے ہیں۔ اور یہ آپ کی نہایت دقت ہی ہے کہ اگر ایک شخص جس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا آپ اس کو علامہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ شیعہ عقائد کی نمائندگی کرتا ہے، اتنا دھوکہ دہی کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر یہ دیکھیں اسماء کا کون منکر ہے؟ اسماء اللہ صرف قرآن میں نہیں یہ سنت میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ اسماء پہ بات کرنا چاہتے ہیں بالکل ویلکم ہے، لیکن آپ دیکھیں ابھی تک میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی اشعری یا ماتریدی وہابی کہہ سکتا ہے بھائی وہابی وہ پورے عالم اسلام کو مشرک کہتے ہیں یہ اسماء کا مشرک ہے، کیونکہ بخاری مسلم مسند احمد ان کے ہاں جو اللہ ہے وہ تو ایک آسمانی گاڈزیلا ہے نا، وہ آسمانی گاڈزیلا کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں اسماء کے منکر ہے، اسماء و صفات ان کا میں سمجھتا ہوں یہ اس شخص نے صحیح مدرسے میں پڑھا نہیں ہے اور اس نے کوئی وہابیوں کی کتاب پڑھی ہوئی ہے اور اس کو خود پتہ نہیں، اس کے اپنے عقیدے کے لوگ، اس کے اپنے اشاعرہ کے لوگ اس عقیدے کو کافر کہتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں نا اسماء و صفات کا منکر ہے۔ اب اگر میری بات غلط ہے، میں نے تو کبھی دنیا میں نہیں سنا کہ وہابیوں کے علاوہ اشاعرہ ماتریدیہ بھی شیعوں کو کہہ دیں کہ آپ اسماء کے منکر ہیں۔ آپ ایک دو اسم ذکر کریں اللہ کا کہ شیعہ اس میں ملحد ہے، مناظرے کا ٹائم رکھ لیتے ہیں، نمونے کے طور پر آپ ذکر کریں۔ دیکھیے میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اسماء کے منکر ہیں، میں نے کہا آپ اسماء میں الحاد کے شکار ہیں۔ چلیں ٹھیک، اسماء میں الحاد کے شکار ہیں، آپ ذکر کریں بھائی، ذکر کریں، ٹھیک سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں ذکر کریں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، علامہ صاحب بات لمبی نہیں کرتے، بس ٹائم بھی بہت ہو گیا، میرے مہمان بھی ہیں اور آپ مزید کالر کو بھی لیں گے، تو اس میں یہ کہ آپ اپنے اسسٹنٹ صاحب سے کہیں کہ ہم آپس میں اگر ڈیبیٹ کرنا ہم نے آپ کی تجویز وسیع الدین آپ نے کیونکہ جانا ہے، وسیع الدین صاحب آپ نے جانا، دیکھو یہ ایکسپلین نہیں کرے گا نا، ایکسپلین نہیں کرے گا کہ اس کا مراد کیا ہے۔ دیکھیں علامہ صاحب میں آپ کی تجویز کو مان لیتا ہوں کہ آپ جانا چاہ رہے ہیں اسماء و صفات پہ ہمارا گفتگو ہوگا، شیعوں آپ نے ثابت کرنا کہ قرآن میں کوئی ایسا اسم ہے جس میں شیعہ اس اسم کو نہیں مانتے یا اس میں کسی اور کو شریک کرتے ہیں، اور پھر میں آپ کے کتب سے اسماء و صفات نکالوں گا، ٹھیک ہے نا، اسماء و صفات نکالوں گا، اور پھر آپ بتائیں گے کہ آپ ان اسماء و صفات کو نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے، صحیح ہے؟ یا اگر مانتے ہیں تو پھر اقرار کریں کہ آپ مانتے ہیں، صحیح ہے؟ بہتر ہے جی جب بات ہوگی اس پہ تو پھر بات سامنے آئے گی۔ جی صحیح ہے بھائی، تو موضوع طے پایا ہمارا اسماء و صفات میں کون ملحد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ آپ نے جو کہا میں آپ کو جبریہ کہتا ہوں، میں آپ کو جبریہ نہیں کہتا، آپ کے اپنے علماء آپ کو جبریہ کہتے ہیں، آپ جبریہ ہیں، صحیح ہے، اس میں بھی بات کرنا چاہیں گے۔ دیکھیے اگر آپ اہل حدیث ہے تو آپ ان کی زبان استعمال کر سکتے ہیں، نہیں لیکن آپ اشاعرہ خود کہتے ہیں کہ شیخ صاحب اشاعرہ ماتریدیہ خود کہتے ہیں کہ ہم جبریہ ہیں، اس میں بھی بات کرنا چاہیں گے۔ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں، شاید آپ کا مطالعہ نہیں ہے، لیکن جب بات چیت ہوگی تو بات سامنے آ جائے گی نا۔ ٹھیک ہے، یہ موضوع بھی طے پایا کیا اشاعرہ ماتریدیہ یہ جبری ہیں یا نہیں ہے، اور اگر یہ جبری ہیں کیا اس سے قرآن مجید کا ابطال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جھوٹ اور باطل اور کذب ہونا لازم آتا نہیں آتا، یہ ٹھیک ہے نا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کے علماء اپنے آپ کو جبریہ نہیں کہتے، پھر دیکھ لینا یہ بات آپ نے نہیں بھولنا شیخ صاحب، کب مناظرہ رکھنا ہے؟ جی چلے وہ پھر واٹس ایپ پہ طے کر لیں گے، آپ اپنے دوسرے کالر لے لیں۔ اب آپ نے سب کے سامنے انہوں نے کال دی ہے، پھر آپ نے اپنے کال سے پھرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی وسیع صاحب، صحیح ہے؟ اوکے جی، تھینک یو، اوکے، خدا حافظ۔ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف